اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فتح کھولنے کو کہتے ہیں، اور یہ ایک اوپننگ چیپٹر ہے قرآن کا، تو اس لیے یہ فاتحہ بھی ہے۔ اس کے اور نام بھی آئے ہیں، لیکن یہی سب سے زیادہ مشہور اور موضوع ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس بارے میں کہ سورہ فاتحہ کی گہرائی میں جائیں اگر، اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو اگر بہت زیادہ کھولنے کی کوشش کریں تو سورہ فاتحہ ایک کیپسول کی فارم میں ہے، ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپائلڈ کنسائز فارم میں ہے، اور اس کو اگر پھیلایا جائے، اس کا خلاصہ جو ہے باقی قرآن ہے۔ یعنی پورے قرآن کے اندر اللہ کی طرف سے جو بات بھی انسانوں کو کہی جا رہی ہے، رہنمائی دی جا رہی ہے، اس کا لب لباب جو ہے، اس کا نچوڑ جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے۔ اچھا، اس صورت کا بھی اپنا ایک اسٹرکچر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کو رب بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک طریقے سے انسان کے ذریعے دعا کرائی گئی ہے، کمٹمنٹ دکھایا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس سے دعا کرائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر صراط المستقیم کی جو تفصیل ہے وہ بعد میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ اس کا اسٹرکچر ہے۔ اچھا، ابھی سورہ فاتحہ میں جب اللہ کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہوا، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ کن ناموں کو لے کے، کن صفاتی ناموں کو لے کے اس کو پکارا جائے۔ تو اللہ کے پورے قرآن کے اندر اللہ کی طرف منسوب ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، انہی میں سے ہم جو 99 نام نکالے ہیں وہ قرآن سے ہی نکالیں۔ کہیں پہ اللہ کو رزاق کہا گیا تو رزاق نکال لیا، تواب کہا گیا تو تواب نکال لیا، اس طرح۔ اب اتنے سارے نام جو قرآن نے استعمال کرے ہیں، ان میں سے کون سا نام اور کون سا لفظ ایسا ہے کہ جو یہاں استعمال، کیونکہ جو یہاں استعمال ہوا وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہاں سے یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کا خلاصہ باقی پورا قرآن ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو جس نام سے، اللہ کی جس صفت کو یاد کیا جائے گا تو وہ انتہائی اہم ہوگی۔ تو وہ گنا جائے تو وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو حمد ہے کہ اس کی تعریف کی گئی ہے، پھر اس کو رب کہا گیا ہے، پھر اس کو رحمان و رحیم کہا گیا ہے، پھر اس کو مالک یوم الدین کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں تو رب، رحمان اور مالک یوم الدین، یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ رحیم بھی تو، ہاں، رحمان اور رحیم، مطلب رحم کو دیکھیں، اگر رحمان اور رحیم کو ایک ہی مان لیں اگر، تو ایک تو رب ہے، ایک اس کی رحم کو، ایک تو اس کی ربوبیت کو لے کے ہے کہ وہ رب ہے، دوسرا اس کے رحم کو لے کے ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تیسرا اس کی بادشاہت کو لے کے ہے۔ لیکن یہاں جو ذکر بادشاہت کا ہے وہ نہیں ہے جو باقی کے قرآن میں۔ وہاں جو ہے اس بادشاہت کا بھی ذکر ہے زیادہ تر جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پوری کائنات پہ، کہ وہ آسمانوں کا بادشاہ ہے، وہ زمین کا بادشاہ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بادشاہ ہے، وہ مخلوقات کا بادشاہ ہے۔ آخری صورت کے اندر جو ہے ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ ہے۔ یہاں جو بادشاہت ہے وہ ہے یوم الدین کی بادشاہت، یعنی بدلے کا دن ہے ایک، اس بدلے کے دن کا بادشاہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، یعنی قرآن تو بعد میں بتائے گا ساری باتیں، قرآن جب شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف جو کراتا ہے وہ اصل میں بس 3 باتیں بتاتا ہے کہ ایک تو میں تمہارا رب ہوں، اور میں رب ہونے کے بعد مجھ سے تمہیں 2 معاملے یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو میں رحم کرنے والا تو ہوں ہی، لیکن میں بدلہ لینے والا بھی ہوں، بدلے کا دن بھی قائم کروں گا، حساب و کتاب، جزا اور سزا، وہ دن جو ہے وہ دن قائم کیا جائے گا، اور اس دن کا میں بادشاہ ہوں۔ اور بادشاہ کو لے کے جو تصور ہوتا ہے وہی رہنا چاہیے کہ ایک بادشاہ کا منہ سے نکلا ہوا فرمان ہوتا ہے۔ وہ اگر یہ کہہ دے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے تو سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس یہ 3 چیزیں دھیان رکھنا، ایک تو میرے ربوبیت کو نہ بھولنا کہ میں تمہارا رب ہوں، دوسرا میری رحمت کو بھی نہ بھولنا کہ میں بہت رحم کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میرے پیار کا غلط فائدہ بھی نہ اٹھانا، کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں بدلے کا دن بھی لاؤں گا، اور بدلے کے دن بادشاہ بن کے بیٹھوں گا، مطلب میری ہی چلے گی اس دن، اور کسی اور کی نہیں چلے گی۔ نارملی بادشاہ کے سامنے کوئی بحث و مباحثہ نہیں، بس فریاد ہی لے سکتے ہو۔ اب بھی مجسٹریٹ کے سامنے ہم کیا بحث کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، لائر بھی بڑے سے بڑا ہاتھ جوڑ کے کھڑا۔ بالکل، اور چونکہ اللہ تعالیٰ منصف ہے، وہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں بحث و مباحثے اور جدہ کی گنجائش تو ہے نہیں۔ اور اس کے بعد ہر چیز ریکارڈڈ ہے،
تو اسے کوئی چیز یہ بعد میں قرآن نے کھولا ہے کہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے. قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم بالکل مجبور ہو جاؤ گے, تم کسی چیز کا انکار ہی نہ کر سکو گے, تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے کہ یہ ہم سے یہ کام لیا تھا اس نے. جس زمین پہ چلتے پھرتے ہو زمین گواہی دے دے گی. اچھا, یہ مزاج اور کتابوں میں نہیں ملتا جس طریقے کی گواہی دے دے گی ریکارڈ یا ہے؟ نہیں, انجیل یا تورات کا کوئی؟ ہاں اس میں تو ہے, کیونکہ یہ کامن ہے وہ تھریڈ تو بائبل میں بھی ہے یہ سب چیزیں, لیکن اور دھرموں کے اندر نہیں ہے. اب جو انڈین کلچر ہے, جو ہندوازم ہے, اس کے اندر یہ تو ہے کہ ہاں کرم کا جو پھل ہے وہ آئے گا ہی آئے گا, اس کو بھگتنا پڑے گا, لیکن وہ کسی ہستی کو نہیں بٹھاتا کہ وہ بادشاہ ہو اس پروسیس کا. وہ کہتے ہیں وہ تو اس پروسیس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں. یہ بیچ میں بات آ گئی ہاں کہ ہمارے یہاں اگر تھوڑا کمپیئر کریں اس کلچر میں اور ہماری اس میں, تو ہمیں ایک سائیکل سکھایا گیا ہے کہ ہم نے روحوں کو پیدا کیا, ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تم آزمائش میں ڈالے گا, پھر تم موت ہم پا کے ہمارے پاس آ جاؤ گے, پھر ہم فیصلہ کر کے تمہیں سزا و جزا دے دیں گے. یعنی ہم نے کائنات پیدا کری, چلا رہے ہیں, تمہیں قائم کر رکھا ہے, پھر کائنات ہم ختم کر دیں گے. وہ اس کو سائیکلک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پروسیس ہے جو انلمیٹڈ انفائنائٹ آف ٹائمز چلتا رہے گا. کائنات بنتی ہے, پھر ایسا ہوتا ہے, پھر انسان آتا ہے, پھر اپنی سزا بھگتتا ہے یا اپنی جزا لیتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو سائیکلک کر دیتے, اس لیے انہوں نے جنم کو بھی کاٹ نہیں رہا ہے, بلکہ وہ یہ ایک سائیکل کی بات کر رہا ہے قرآن, اگر تو وہ سائیکلک کر رہا ہے. ہاں, وہ اسی لیے جنم کو بھی اسی لیے مانتے ہیں وہ, کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ ایک آدمی ہے, انسان ہے, وہ روح تھی اس کی, پھر وہ جسم میں ڈال دی گئی, پھر وہ واپس پہنچ جائے گی, سزا جزا بھگتے گی, بات ختم ہو جاتی. وہ اس کو بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے یہ فرق ہے. ان کے یہاں بھی ہے. ہاں, ان کے یہاں بھی. آکاش وانی کیا ہے؟ ہاں یہ ہے. تو الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے. حمد کا مطلب تعریف ہے. تعریف بھی اصل میں حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بھی اچھی صفات کو خوب بیان کرنا, اور اس طرح بیان کرنا کہ پہلے اس کا شعور حاصل کیا جائے, اور پھر دل سے آپ کے جو صدا نکلتی ہے اسے حمد کہتے ہیں. یعنی آپ سے انٹروڈیوس کراؤں کسی انسان کو, کا ذکر کروں کہ میں ایک ایسے صاحب سے ملا اور وہ ایسے ایسے اچھے آدمی ہیں, اور آپ مان جاؤں کہ جی ہاں وہ ملے ہوں گے اور وہ اچھے آدمی ہوں گے, تو ایک تو تعریف آپ نے کر دی. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کسی انسان سے ملے اور آپ اس کے ساتھ رہے, اور آپ نے اس کو سمجھنے کا موقع ملا, اور آپ نے اس کی بہت ساری چیزیں صبح شام دیکھی, پھر آپ نے کہا وہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کہتے رہو اچھا آدمی ہے, کیسے لگا آپ کو اچھا آدمی, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا بتاؤں کہ کس طرح اچھے. آپ نے تو فیل کیا ہے نا اسے, تو وہ جو فیل کر کے آپ بول رہے ہیں وہ اصل میں حمد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرنے کے لیے بھی پہلے ہمیں اللہ کو فیل کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس پہ غور کرنا پڑے گا, اس کا شعور حاصل کرنا پڑے گا, تب ہمارے دل سے جو اس کی تعریف نکلے گی وہ حمد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالم, جو رب العالمین ہے, جو عالموں کا رب ہے. جس طرح الہ بہت قدیم لفظ ہے الگ الگ زبانوں میں, جو اللہ کے لیے طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسی طرح رب بھی ان قدیم الفاظ میں سے ہے جو اللہ کی طرف اپنے رب کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. عام معنی تو پالنے والے کے ہوتے ہیں, اس لیے ہم فارسی کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پروردگار. پروردگار مطلب پرورش کرنے والا, پرورش کا لفظ سے پرور بنا, پروردگار پالن ہار. تو یہ سب معنی رب کے ہیں, پالنے والا. لیکن رب کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ رب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا اس طرح خیال رکھے کہ یعنی کوئی بھی چیز اگر اس کو ایک مرحلے سے اگلے مرحلوں میں پہنچنا ہے, جیسے بچہ ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے بڑا ہو کے کئی سالوں بعد ایک ایڈلٹ بننا ہے, ایک بڑا انسان, بڑا آدمی یا عورت بننا ہے. تو اتنے سالوں میں اس کے تقاضے بدلتے ہیں. جو امیجیٹ پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, ہر مہینے اس کے تقاضے بدلتے ہیں. پھر اس کے 6, 7, 8 مہینے میں اس کے دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر تقاضے بدلتے ہیں, اس کی غذا بدلتی ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے 1 سال کے بعد کے بچہ. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو بچہ, انسان کا بچہ ایک ایسی شے ہے کہ جو الگ الگ مرحلوں سے گزرے گا, اور ہر مرحلے کی ضرورت الگ ہوگی. تو رب اسے کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی کسی شے کا خیال رکھے, اور ایسے خیال رکھے کہ ہر مرحلے پر جو ضرورتیں پیدا ہوں اس ضرورتوں کو پورا کرے.
اور پوری نگرانی کرے جب تک وہ اپنے کمال کو نہ پہنچ جائے جہاں اسے پہنچنا ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ تو اب عالمین دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رب العالمین ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جس طرح سے اس کی پرورش کرتی ہے خیال رکھ کے، وہ رب کہلاتی ہے۔ اور ربا یعنی صغیرہ، قرآن کی آیت بھی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما، کہ اے رب، اور وہاں بھی اللہ کو رب کہہ کے ہی پکارا ہے اس آیت کے اندر بھی، کہ اے رب جو حقیقی رب ہے، تو ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، رب ارحمہما، ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے وہ بچپن میں، ربا یعنی نی میں نے میں، تو جیسے وہ میرے رب بن کے رہے بچپن میں، اس طرح تو ہم سب کا رب ہے اور حقیقی رب ہے، تو ان پہ رحم فرما۔ تو ماں بچے کے ساتھ جو ربوبیت دکھاتی ہے چھوٹی سطح پہ، تو وہی ربوبیت اللہ دکھاتا ہے عالموں کے ساتھ۔ عالمین کا مطلب ہے تمام طرح کے عالم، اور عالمین کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو ایگزیکٹ فارم میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک عالمین ہی کہتے ہیں لوگ، ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے کہ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام طرح کے ڈومینز میں ربوبیت دکھاتا ہے۔ ڈومینز کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے اندر ہی مختلف طبقے ہیں، انسانوں کا طبقہ الگ ہے، جانوروں کا طبقہ الگ ہے، پیڑ پودوں کا طبقہ الگ ہے، جو مائکرو آرگینزمس ہیں، جو خوردبینی جراثیم جنہیں ہم کہتے ہیں، بیکٹیریا وغیرہ اور اس طرح کی جو جتنی جاندار چیزیں ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو ان کا بھی ڈومین ہے، ان کا بھی رب ہے۔ یہاں تک کہ وہ وائرس، جس وائرس کو ہم یہ بیکٹیریا کو کم از کم ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا ہے یا فنگس ہے یا ایسے مائکرو آرگینزمز ہیں، ان کے لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ لیونگ سیلز ہیں۔ وائرس تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ لیونگ اور نان لیونگ چیزوں کے بارڈر پہ ہے۔ جب تک وہ یہاں پڑا ہے، ڈبے پہ پڑا ہے، کہیں کاغذ پہ پڑا ہے، تو وہ نان لیونگ ہے، وہ ایسا ہے جیسے چینی کا دانہ پڑا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل نان لیونگ ہے، اس کے اندر کوئی پروسیس نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کوئی زندگی کی اس میں کوئی علامت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کسی زندہ جسم کے اندر گھستا ہے، چاہے وہ بیکٹیریا کے اندر ہی کیوں نہ گھس جائے، بیکٹیریا میں گھس جاتا ہے وائرس کیونکہ وہ سیل ہے، ہمارے سیل میں گھس جاتا ہے، جیسے ہی وہ سیل میں گھستا ہے لیونگ کے اندر تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہاں وہ ڈیڈ نہیں کہلاتا، وہاں نان لیونگ نہیں کہلاتا، وہاں پہ وہ زندہ، ایک زندہ وائرس کہلاتا ہے۔ اور پھر وہ اس جس انسان میں یا جس آرگنزم کے اندر گھس جاتا ہے، اس کی مشینری کو استعمال کر کے اپنی تعداد بڑھاتا ہے، اور گھستا بھی کہاں ہے؟ سیدھا ہیڈ آفس کے اندر، کیونکہ وائرس کے اندر آر این اے ہوتا ہے، اور آر این اے ڈی این اے کا ایک سنگل وہ تھریڈ سمجھ لیجیے۔ تو ہمارا جو سیل ہے یا بیکٹیریا کا بھی سیل ہے، تو اس کا جو اصل مٹیریل ہے وہ تو ڈی این اے ہے، وہ نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے، مرکز میں، تو وہ سیدھا مرکز میں ہی جاتا ہے، اور اس کے ڈی این اے کے ساتھ اپنا آر این اے، مطلب اس کی مشینری استعمال کرتا ہے، اور اس کا جو میکانزم ہے ڈی این اے سے کاپی کرنا، وہ اپنا بنا کے پھر کاپی ہوتی ہے، مطلب سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اب وائرس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک پروٹین کا کوٹ ہوتا ہے، اندر ایک آر این اے کا تھریڈ پڑا ہوا ہوتا ہے، صرف، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب اسے اپنی تعداد بڑھانی ہے، نیا وائرس بنانا ہے، تو اسے آر این اے بھی بنانا ہے اور اپنا پروٹین کا کوڈ بھی تو بنانا ہے۔ اب پروٹین بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ڈی این اے کی کوڈنگ، وہ آر این اے کے اندر ہے، مشین نہیں ہے اس کے پاس، وہ مشین اس کی استعمال کرتا ہے، تو مشین ڈی این اے کی یوز کرتا ہے، مشین اس سیل کی، اس آرگنزم کی استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے۔ تو رب العالمین کا مطلب یہ نکالا گیا کہ وہ اپنی مخلوقات کے ہر طبقے کا رب ہے۔ کسی نے یہ نکالا کہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے الگ الگ گوشوں کا رب ہے، کائنات کے الگ الگ بھی چھوٹا ہوا گوشے ہیں، کائنات کے گوشے بھی مان لیں تب بھی چھوٹا ہوا، گوشوں کا ہے تو گوشوں ایک گوشے کا ہے تو دوسرے گوشے، نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ ہر گوشے کے اندر موجود ہے۔ آج تو ملٹی ورس آ گیا، مطلب یہ عالمین ملٹی ورس کی ایکویلنٹ، اس کی انتہا نہیں ہے نا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ عالمین ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو ہم ایگزیکٹ فارم میں ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ وہ عالمین، مطلب اس کو جتنا آگے تک اب لے آ سکیں اتنا وہ سچ ہے۔ آپ میٹا ورس پہ، ملٹی ورس پہ لے جائیں، یا اس سے بھی آگے کوئی کانسیپٹ آ جائے تو وہاں بھی وہ رب العالمین کی ڈیفینیشن پہ کھڑا اترے گا، وہ خدا ہے، اس خدا کی بات ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تو ایک ایسے خدا کو یہ ہم مانتے ہوئے چلیں کہ انسان سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہدایت دینے کی شروعات کی جا رہی ہے، اور ہدایت انسان کو خدا کی طرف سے جو ڈیوائن ریویلیشن دی جا رہی ہے اس کو بہت مختصر شکل میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات کس کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس کی اہمیت بتا دی اور اس کی ریچ بتا دی اور اس کی ڈائمنشن بتا دی کہ وہ کتنا
بڑا اور کتنی بڑی ہستی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور ایسا رب ہے کہ جس کی تمام تعریف کی جا، سب سے زیادہ اگر انسان کے دل سے تعریف نکلے تو وہ اسی کے لیے نکلے گی اگر وہ سمجھ پائے تو۔ الرحمن الرحیم، دوسرا مرحلہ یہ کہ جب تم یہ سمجھ گئے کہ ہاں اللہ کیا ہے اور وہ رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے، تو اب اس کی صفات بتائی جائیں گی، دو صفات، ایک رحم اور ایک بادشاہت۔ الرحمن الرحیم کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو مالک یوم الدین ماننے سے دونوں باتیں ماننی پڑیں گی، ایک تو یوم الدین کا فلسفہ، جب اس نے کہہ دیا کہ میں بدلے کے دن کا بادشاہ ہوں، تو بادشاہ کا ذکر تو بعد میں آگا، اس کا مطلب اس میں یہ بھی تو شامل ہو گیا کہ بدلے کا دن بھی کچھ ہے، تبھی تو وہ بادشاہ، اس دن کی بادشاہت مانی جائے گی۔ تو بدلے کا دن کا احساس دلایا جا رہا ہے انسان کو کہ تم ایسے ہی بے چھوٹ نہیں ہو، اب تم جو زندگی گزارو گے وہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب کا ایک دن، ایک وقت ہے، اور اس دن کا بادشاہ وہی رب ہے جو عالموں کا رب ہے اور جو رحمان الرحیم ہے۔ یہاں جب بات پوری ہو گئی، اللہ کا تعارف ہو گیا، اب بندے کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے ایاک نعبد۔ اگر ایسا ہے یعنی اب یہ ریسپانس ہے بندے کی طرف سے، اور اللہ ہی نازل کر رہا ہے، تیری ہی عبادت کروں گا یا کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور استعانت بھی تجھ سے ہی کریں گے، عبادت اور استعانت ہم تجھ سے ہی کریں گے۔ ایاک نعبد، نستعین کا تو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، ہم تجھ سے ہی استعانت کریں گے۔ عبادت کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کے جو معنی ہیں، دو جگہ کے حوالے ہیں، بہت ساری جگہ کے حوالے موجود ہیں ویسے، کہ عبادت نام ہے غایت درجہ خضوع اور تذلل کا۔ یہ کشاف نے لکھا، کشاف جو ہے وہ ہے تفسیر کشاف، کشاف نام کی ایک تفسیر ہے، بہت امپورٹنٹ تفسیر ہے، اور دنیا بھر کے عالم اس سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو تفسیر جو انہوں نے لکھی وہ قرآن کی زبان کی تفصیل بہت بتائی ہے، مطلب قرآن کی زبان و بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ سب جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو عبادت نام ہے غایت درجہ خضوع اور تذلل کا۔ خضوع اور تذلل کا مطلب وہی لفظ ہے ذلیل، ذلت مطلب پستی، اور خضوع بھی اسی کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ تو ایاک نعبد، جب رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایسی ایسی ہستی ہوں اور میں بدلے کا دن بھی لاؤں گا اور اس دن بادشاہت میری ہوگی، تب ہم نے کہا، اور یہ ہم نے کیا کہا، اللہ نے سکھایا کہ تم ایسا کہو کہ ایاک نعبد، کہ پھر ہم ہمیشہ زندگی گزارتے وقت یہ خیال رکھیں گے کہ ہم تجھ سے کمتر ہیں اور ہم بہت تذلل، ہم ذلیل ہیں اور تو اعلیٰ ہے، ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ ابن کثیر میں ہے لغت میں عبادت کے معنی ذلت کے، یعنی انسان کے منہ سے یہ کہلوایا گیا کہ ہاں تیرے سامنے میں بالکل ذلیل ہوں اور پست ہوں، تو میں کبھی بھی اپنی کبریائی، اچھا اسی کا اپوزٹ، اس خضوع تذلل ذلت کا ہی اپوزٹ ہوتا ہے شیطانیت، کیونکہ شیطان کا جو لفظ ہے، شیطان کا مطلب ہے طغیانی، مطلب طغیانی کا مطلب ہوتا ہے آپے سے باہر، مطلب جوش میں آ جانا، اور جوش میں آ کے ہر چیز کو، ہر بیریئر کو توڑ دینا، اسے طغیانی کہتے ہیں۔ طاغوت اسی سے بنا، شیطانیت اسی سے بنا، شتتا شیطان۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں کہا گیا کہ ہم طغیانی میں نہیں آئیں گے، ہم تجھ سے بغاوت نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھ کے چلیں گے زندگی بھر کہ تو ہمارے اوپر ہے۔ جی یہاں عبادت، یہ امپورٹنٹ ہے بات، یہاں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب اس کو ہم مخصوص نہ کر دیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نماز روزہ ہی کریں گے، ہم تیرا ہی نماز روزہ سب کریں گے۔ اصل میں تو یہاں ایک بندہ جو ہمیشہ اپنے رب سے کے سامنے پست ہو کے رہے، تو وہ دونوں ہی کام کرے گا، اسے جب بھی موقع ملے گا تو وہ سجدہ بھی کرے گا، اور سچے دل سے سجدہ کرے گا، تعریف سچے دل سے کرے گا، اور جب وہ معاملہ کرے گا اپنے خاندان میں، اپنے رشتوں میں، سماج میں، تو اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ رب ہے، بدلے کا دن کا بادشاہ ہے، تو بالکل صحیح چلے گا، وہی بات ہے۔ تو کورٹ کچہری میں ختم، ہاں وہی ہے مسئلہ۔ اب انسان بچتا ہے، اور ہم نے بھی کوتاہی کی ہے، ہم مسلمانوں نے،
کہ ہم نے یا کا نعبدو سے ہم جب بھی یا کا نعبدو کے ترجمے کے ساتھ بھی اگر پڑھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہاں رسوم عبادت کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی نہیں، وہی نماز روزے حج زکوٰۃ اور ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ہم تیرے لیے کریں گے، تو وہ تو سب ہے ہی، لیکن یہاں تو مکمل زندگی کی بات ہو رہی ہے، مکمل بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہاں پر آپ عبد کو پستی کی طرف سے کیسے جوڑنا ہے؟ عبد کا مطلب تو نعبدو کا مطلب تو عبادت ہی ہوا نا. عبادت کا مطلب بندگی کے معنی نوکری ہوئی. عبادت کا مطلب عبادت کا مطلب جو تیرے حکم ہے اس کو فالو. حکم کیا ہے؟ بس حکم مطلب جو تو قرآن میں دے رکھا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہی تو کہہ رہے ہیں. تو اس کو اب پستی کو مطلب عبادت تو ایک چیز ہوگی کہ ہم تیرے حکم کو فالو کریں. ہاں، میرا مطلب وہی تھا کہ عبادت کا مطلب اگر میں کسی کے حکم کو فالو کر رہا ہوں، عبادت کا مطلب غلامی. ہاں، غلامی. تو غلام پست ہوتا ہے. غلام تو پستی ہوتا ہے بھائی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اچھا، اس میں جو لفظ ہدایت اہدنا ہمیں دکھا دے، اہدنا کا مطلب صرف اسی قدر نہیں ہے، یہ میں ایک تفسیر میں سے پڑھ لوں. اہدنا کا مطلب صرف اسی قدر نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ اس کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے. اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ اس راستے کی صحت پر ہمارے دل مطمئن کر دے، اس پر چلنے کا ہمارے اندر ذوق و شوق پیدا کر دے، اس کی مشکلیں ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس پر چلا دینے کے بعد دوسری پگڈنڈیوں پر بھٹکنے سے ہمیں محفوظ رکھ. مطلب اہدنا ہمیں سیدھے راستے پر چلا دکھا، سیدھے راستے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو، سیدھے راستے پر چلنے کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہم سے دور کر دے، مشکلات کو آسان کر دے، اور ہم سیدھے راستے پہ چلتے چلتے کہیں اور نہ بھٹک جائیں، اس کا ہمارے لیے انتظام کر دے. یہ معنی اس کے اندر شامل ہیں اہدنا میں. الصراط المستقیم، یہاں صراط مستقیم نہیں ہے، یہاں الصراط المستقیم ہے. تو صراط بنا الف لام کے صراط ہوتا تو مطلب ہوتا ہے کوئی راستہ، ایک سیدھا راستہ دکھا دے. الصراط کا مطلب ہوتا ہے مخصوص، وہ سیدھا راستہ دکھا دے، وہ جو راستہ جس راستے کا ذکر ہو رہا ہے. الصراط کہہ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مخصوص راستے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک جگہ پہنچنے کے کئی راستے ہوتے ہیں، لیکن ایک راستہ ایسا ہے جس پہ قرآن زور دے رہا ہے، جو قرآن لے کے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس راستے کی ہدایت مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفصیل کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کا بھی نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے. تو غضب ہونا اور گمراہ ہونا، ان کو الگ الگ بیان کیوں کیا ہے، نیگیٹو راستوں کو الگ الگ بیان کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سیدھا راستہ نہیں اپنانا چاہتا، اس کے خلاف ہوتا ہے کہ نہیں اس راستے مجھے نہیں چلنا. تو اس کو کہا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا جنہوں نے اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سیدھے راستے پہ چلنا بھی چاہتا ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، لیکن بھٹک جاتا ہے، ہمیشہ قائم نہیں رہ پاتا. اسے ضالین کہتے ہیں، بھٹکے ہوئے، کہ ان کی نیت ٹھیک تھی لیکن بعد میں وہ بھٹک گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، جو چاہتے ہی نہیں تھے چلنا. تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس راستے سے بچنا چاہتے ہیں کہ جن پر چلنے والے مغضوب ہوئے، وہ غلط راستوں پر چلے، اور ہم ان سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ جو راستے پہ چلتے چلتے بھٹک کر کسی اور راستے پر پہنچ گئے، غلط ضالین. تو یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ اس کا اسٹرکچر ہے. اس میں مغضوب میں نے غضب ہونا، غصہ ہونا، ضال میں نے بھٹکنا. غضب تبھی ہوا جب ضالین ہوا؟ نہیں، جو ضالین نہیں تھے وہ مغضوب تھے. مطلب جو غلط راستے پر بھٹکا نہیں، جو غلط راستے پر ہی چلا شروع سے وہ مغضوب. جو سارے راستے پہ چل کے بھٹک گیا. اب جو بھٹک گئے ان کا بعد میں کیا ہوا، ان پہ غضب ہوا یا نہیں ہوا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اس راستے سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اس بھٹکاؤ سے بچنا چاہتے ہیں. مطلب یہ دو چیزیں. ایک بار ایک لیکچر سے گزر رہا تھا میں غامدی کے، اور اس کے اندر یہی مدعا تھا سورہ فاتحہ، اور اس میں یہ انٹروڈکشن بتایا کہ بائبل کے اندر بھی سورہ فاتحہ والی ایک صورت ہے، اس کو انہوں نے پڑھ کے بھی پڑھا.
وہ بھی جب وہ پڑھ رہے تھے نا وہ مطلب وہ ایسے ہی تھا کلام جیسے اللہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے نا، جس طرح سے قرآن ذکر کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے قرآن، اور دنیا داری کے بھی بارے میں بات کر رہا ہے، اچھے برے کے بارے میں بات کر رہا ہے، مارنے کے بارے میں بات کر رہا ہے، لڑنے لڑانے کے لیے بھی، معافی کے لیے بھی. تو وہ اللہ کی جو تعریف کی یہ لفظ ہے نا وہ اس کی بہت خوبصورت، انہوں نے اس میں مدعا بھی یہی بنایا تھا. جیسے ابھی آپ نے ایک جگہ پہ پروردگار کہا اور پھر پالنہار کہا. پالنہار اصل میں ہم پوری زندگی ہم نے بھجنوں میں سنا ہے، تو وہ پالنہار سچ میں ہی اللہ ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ایک لیکچر تھا جو نماز کا انہوں نے باب باندھا تھا، تو شروعات میں ہی جب عبادت کا انٹروڈکشن کیا تو دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ عبادتیں الگ الگ مذاہب کی رہی ہیں، تو اس میں بھجن کا بھی ذکر کیا. اور بھجن کا مزاج اور زبور کا مزاج بہت سملر ملتا ایسا اس میں کہتے ہیں مناجات میں.